أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. انشاءاللہ آیت نمبر 8 تک آج ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے. 4 تا 8. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَقَضَيْنَا، اور ہم نے صاف کہہ سنایا، فیصلہ کر دیا، صاف کہہ سنایا، بتا دیا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، فی الکتاب، کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ، کہ تم ضرور فساد پھیلاؤ گے، فساد برپا کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، 2 بار، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، عُلُوًّا کبیرا، بڑی سرکشی. اس آیت کریمہ میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں بہت ساری چیزیں، لیکن یہ بات یہاں پہ فرمائی گئی ہے کہ تم 2 بار فساد برپا کرو گے اس سرزمین میں. بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ہی جو ہے فساد سے بھری پڑی ہے، 1 2 نہیں، کئی فسادات کیے ہیں، لیکن یہ جو 2 فسادات جن کا تذکرہ یہاں ہے، یہ بہت بڑے فساد ہیں. مختلف انبیاء نے ان کی اصلاح جب کی، کچھ مدت تک کچھ اثر رہتا تھا، اس کے بعد پھر وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتے تھے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی تھی، بے حیائی میں، شرک میں اور گندے کاموں میں مبتلا ہو جاتے تھے. پھر ان پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا تھا، جو فرمایا کہ جب تم فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، یہ جو فرمائی گئی تھی بات، یہ کہاں فرمائی گئی تھی کہ تم 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے؟ کچھ مفسرین نے لکھا اس سے مراد تورات ہے. تورات میں اگر اس وقت اس قسم کی عبارتیں اس میں موجود نہیں، لیکن کچھ اشارے ہیں. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ صحف آسمانی جو تھے ان میں مختلف صحیفوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں یہ باتیں ان کو بتا دی گئی تھی مختلف انبیاء کے ذریعے. بہرحال بتا دیا گیا تھا، کس کتاب میں تھا، کیسے تھا، وہ تو الگ بات ہے، تورات میں تھا یا صحف آسمانی میں تھا، لیکن ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے اندر جو 2 بڑے فساد تم برپا کرو گے. اب اس آیت میں 5ویں آیت میں اللہ کا ارشاد ہے فَإِذَا جَاءَ، پس جب آ گیا، وعد اولاہما، وعدہ ان میں سے پہلے والا، یعنی جب انہوں نے پھر ان 2 سرکشیوں میں سے جب پہلی سرکشی کا وقت آیا، جب پہلی سرکشی انہوں نے کی، بعثنا، ہم نے بھیجے یا ہم نے اٹھائے، علیکم، تم پر، یعنی تمہارے خلاف، تمہارے مقابلے میں، عبادن، اپنے کچھ بندے، لنا، جو ہمارے تھے، عباد لنا، ہمارے کچھ بندے، اپنے بندے، اولی، یہ والے، بأس شدید، سخت لڑائی والے، یعنی سخت جنگجو قسم کے، انتہائی جنگجو قسم کے اپنے کچھ بندے ہم نے تمہارے مقابلے میں کھڑا کیے، اٹھائے. فجاسو، تو وہ گھس پڑے، خلال الدیار، تمہارے شہروں کے اندر. یعنی وہ کیا کیا انہوں نے،
587 قبل مسیح کا یہ واقعہ ہے، جب ان کے اندر بہت ساری یہ برائیاں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، اور وہ عراق کا جو اس وقت کا نمرود تھا بخت نصر، تو بخت نصر نے وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئی۔ ان الفاظ میں ساری داستان ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے، تمہارے شہروں کے اندر گھس گئے۔ پھر کیا رکھا انہوں نے؟ تہس نہس کر کے رکھ دیا، گھروں کو آگ لگا دی، مسجد کو نقصان پہنچایا۔ اسی طرح سے ان کی عزت، ان کا مال، ان کی جان کوئی بھی محفوظ نہیں رہی۔ 6 لاکھ یہودی جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور 6 لاکھ مرد، عورتیں، بچے ان کو قیدی بنا کر عراق لے گئے، بابل وہاں لے گئے، ان کو غلام بنایا، ان کو کنیزیں بنایا۔ اس قسم کی حالت ان کے ساتھ ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ تم 2 مرتبہ فساد کرو گے اور اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ جب پہلی مرتبہ فساد ان نے مچایا، فساد پھیلایا، تو اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ بخت نصر کی شکل میں انہوں نے ان پر جب حملہ کر دیا تو بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا، بہت زیادہ نقصان ان کا ہوا۔ فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، اور تھا یہ وعدن، ایک وعدہ تھا، مفعولا، پورا ہو کر رہنے والا۔ بنی اسرائیل کا یہ قصہ سنایا جاتا ہے اور ہمیں سنایا جاتا ہے، ہماری اس کتاب میں درج کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ تم ذہن سے اس بات کو نکال دو، نعوذ باللہ من غضب اللہ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں۔ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ ڈالا، تو ان کے ساتھ جب ایسا کیا جا سکتا ہے، تم بھی اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دو گے، تم بھی اگر اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھو گے، تم بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں لوگے، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ثم پھر رددنا ہم نے پھیر دی، لکم تمہارے لیے، الکرۃ باری، علیہم ان پر، یعنی پھر ہم نے تمہیں ان پر غلبہ عطا کیا۔ جب نبیوں کی جب ان کی طرف نبی بھیجے گئے، انہوں نے بڑا سمجھایا، آہستہ آہستہ واعظ و نصیحت کے ذریعے جب پھر صحیح راستے کی طرف وہ آ گئی، تو پھر کیا ہوا کہ ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا؟ انہی دشمنوں پر غلبہ عطا کیا، اور وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہاری مدد کی، بِأَمْوَالٍ، اموال کے ذریعے تمہیں مال بھی عطا کیا، وَبَنِينَ، بیٹے تمہیں دیے، وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں کر دیا، بنا دیا، اکثر نفیرا، زیادہ نفری والا، یعنی تمہاری تعداد بھی بڑھا دی۔ یعنی جب اس میں یہ ہم جو تحت السور ہم جو کہتے ہیں، یا بین السطور، اس کا یہ مطلب ہے کہ جب انسان اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ دیکھیے جب وہ صحیح راستے کی طرف لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہاری مدد پھر کی، یعنی تمہیں مال بھی دیا، تمہیں بھوکا نہیں مارا ہم نے، تمہیں مال بھی دیا، تمہیں اولاد بھی دی، اور تمہاری نفری بھی بڑھا دی، تمہارے لشکر بڑھا دیے، تمہاری آبادی بڑھا دی۔ ان احسنتم، اگر تم نے بھلائی کی، احسنتم، ان احسنتم، احسنتم تم نے بھلائی کی، لانفسکم، اپنے ہی لیے، یعنی جب تم نے اچھے کام کیا اس کا فائدہ تمہیں ہی ملا، گویا تم نے اچھے کام کیے، تمہیں یہ ساری چیزیں ملی، پھر اقتدار ملا، پھر دولت ملی، پھر مال ملا، یہ ساری چیزیں تمہیں ملی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برائی کی، فَلَهَا، تو اس کا وبال بھی تم ہی پر، یعنی جب تم نے برائی کی تو پھر کس طرح سے تمہیں اس کی سزا بھی ملی۔ تو یہ اٹل قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، جو بھی برائی کرتا ہے اس کی سزا وہ بھگتتا ہے،
جو نیکی وہ کرتا ہے اس کا پھل وہ پاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ گیا وعد الآخرتی دوسرا وعدہ، یعنی جب دوسری مرتبہ پھر انہوں نے سرکشی کی، لِيَسُوءُوا تاکہ وہ بگاڑ دیں، تاکہ بگاڑ دیے جائیں وجوہکم تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور تاکہ وہ گھس جائیں مسجد میں یعنی بیت المقدس میں، کما دخلوہ جس طرح سے اس میں وہ گھسے تھے، اول مرۃ پہلی مرتبہ، جس طرح پہلے والے دشمن وہاں داخل ہوئے تھے اسی طرح وہ پھر داخل ہو جائیں، وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ وہ برباد کر ڈالیں، ما علو تکبیرا جہاں بھی غلبہ پائیں، جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ یہ دوسری مرتبہ جب انہوں نے سرکشی دکھائی۔ دوسری مرتبہ سرکشی کیسے دکھائی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور ایک فاحشہ کے کہنے پر، ایک فاحشہ عورت اس کے کہنے پر حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل کیا گیا ہے۔ یہ تفصیل آپ نے پہلے بھی سنی ہے، کسی وقت تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف سے یعنی اپنے اعتبار سے ان کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا، اور جب وہ جا رہے تھے ان کو لے جایا جا رہا تھا، پھر انہوں نے اس وقت کیا کہا کہ تم اس وقت پھر کہو گے کہ یہ پہاڑ ہم پہ گر جاتے کہ یہ وقت آئے گا، تم مجھ پر مت رو، تم اپنے آپ پر رو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا تھا جب ان کو لے جا رہے تھے فوجی کارندے کہ ان کو چڑھائیں گے پھانسی پہ، انہوں نے کہا تھا اے عورتوں، بنی اسرائیل کی عورتوں، تم مجھ پر مت رو، تم اپنے آپ پر رو، اپنے بچوں پر رو، کہ ایک وقت آئے گا تم کہو گے کہ وہ اچھے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو جنم نہیں دیا تھا، وہی اچھے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا تھا، کاش یہ پہاڑ ہم پہ گر جاتے، کاش ان کے نیچے ہم دب جاتے، وہ وقت آنے والا ہے۔ اور پھر وہ آیا، پھر ٹائٹس نے جب ان پر چڑھائی کی، پہلا جب ہوا اس وقت بخت نصر اس نے ان پر چڑھائی کی تھی تو اینٹ سے اینٹ وہاں بجا دی تھی، اب آ گیا ٹائٹس۔ 70 عیسوی کی یہ بات ہے، 70 عیسوی میں ٹائٹس نے حملہ کیا، 1 لاکھ سے زائد، 1 لاکھ کچھ ہزار ان کو انہوں نے تہہ تیگ کر دیا، قتل کر دیا، اور 67,000 کو انہوں نے قیدی بنا کر 1,33,000 غالباً ان کو انہوں نے قتل کیا، اور 67,000 قیدی بنا کر لے گئے، ان کو بھی وہ غلام اور کنیزیں بنایا ان کو بھی۔ اس وقت یہ دوسرا جب انہوں نے سرکشی کی تو دوسری سزا پھر ان کو یہ ملی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عسا ربکم، عسا امید ہے، ربکم کہ تمہارا رب، ان یرحمکم کہ تم پر وہ رحم کرے گا۔ اب یہ بات کس وقت کہی جا رہی ہے؟ یہ اس وقت کے یہود سے اب کہی جا رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا اور یہ سزا پائی، اب اس وقت امید ہے، توقع ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، مگر اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اگر تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے، اگر تم توبہ کرو گے، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آ جاؤ گے، تو ممکن ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ اور ان اگر عُدْتُمْ تم نے اعادہ کیا، کس چیز کا؟ جو پہلے انہوں نے کیا تھا، اگر تم نے سرکشی کا اعادہ کیا، اگر تم نے پھر سرکشی کی، ادنا تو ہم پھر اعادہ کریں گے اسی چیز کا۔ کس چیز کا؟ یعنی عذاب کا۔ یعنی اگر تم نے پھر سرکشی کی تو پھر ہم تم پر عذاب لے آئیں گے۔ وجعلنا اور ہم نے بنایا جہنم، جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، حسیرا قید خانہ، ہم نے جہنم کو ان کے لیے بنایا ہے، للکافرین حسیرا، جو کافرین ہیں ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ اس وقت کے پھر ان یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ اب بھی موقع ہے، اب بھی تم توبہ کرو، واپس آ جاؤ، نبی کا ساتھ دو، نبی کی مخالفت مت کرو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے پھر بار بار معاہدہ کرنے کے بعد توڑتے رہے معاہدے کو۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے یہودی قتل کیے گئے، کتنے پھر جلا وطن کر دیے گئے، اور کچھ کو وہاں مغلوب ہو کر رہنا پڑا، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو بھی جلا وطن کر دیا گیا، اور پورا اس خطہ عرب کو ان سے پاک کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا۔ بہرحال یہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہے ان آیات میں،
جو 5 آیات آج ہم نے پڑھی، ان میں جو مین چیز یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اس قصے کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر عذاب کو کوڑا برسایا۔ ہمارے لیے اس میں بڑی زبردست، بہت زبردست سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم ابھی سانسیں لے رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں، جو اجتماعی فساد ہوتا ہے اس کی سزا اجتماعی پھر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پھر میں نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، یہ بچ جائے گا، نہیں۔ یہ جو قوم کا اجتماعی گناہ ہوتا ہے، اجتماعی طور پہ فساد میں جب مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر سزا جب آتی ہے، پھر گیہوں کے ساتھ گون بھی پل جاتے ہیں، پھر وہ بچے بھی اس میں آ جاتے ہیں جن نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں کو بچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ ہر ایک فرد آپ میں سے کوشش کرے کہ وہ ایک داعی بنے، وہ ایک مصلح بنے، وہ اصلاح کرنے والا، دعوت دینے والا بنے، وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ کچھ نہیں ملتا ہے کرکٹ سے، دن رات کرکٹ کھیلنے سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملنے والا۔ اتنا وقت ضائع کیا جاتا ہے، اور کل اتنا اہم پروگرام یہاں پہ ہو رہا تھا تو شاید اس وقت بھی میچ کہیں پہ لگا ہوا تھا، اس وقت بھی کچھ لوگ گھروں میں بیٹھ کر گپے مار رہے تھے۔ تو یہ جان لو کہ یہ وقت جو بار بار مہلت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا کرم ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آج بھی ادھر ادھر کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں اگر مہلت دی جا رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان کرتوتوں سے خوش ہے، اس لیے تمہیں مال بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، چین اور سکون بھی دے رہا ہے، مزے سے جی رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے، جب اس کی گرفت آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی جو گرفت ہے، پکڑ ہے، بڑی مضبوط ہے۔ لہذا اپنی ذمہ داری سمجھو، صرف خود نماز پڑھ کے آ جاتی ہو، چلے آتے ہو، آ جاتے ہو، پھر اپنا کام کیا جیسے بس ہماری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اور اپنے ماحول کو سدھارنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔